صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی حق ہے کہ والدین اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کا حق باقی رہتا ہو؟ ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے حقوق ایسے ہیں کہ والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پہ لازم ہے کہ وہ 5 قسم کے حقوق ادا کریں۔ 5 قسم کے حق ایسے ہیں جو تر و تازہ رہتے ہیں، جو برقرار رہتے ہیں۔ والدین کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی 5 قسم کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب دیکھو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے والدین نہ ہو، بعض کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بعض کے موجود ہیں۔ اب یہ نصاب تو سب کے لیے ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 قسم کے حقوق ایسے ہیں کہ والدین چلے جائیں پھر بھی وہ باقی رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے والدین کے چلے جانے کے بعد الصلاۃ علیہما۔ محبوب آقا فرماتے ہیں والدین جب چلے جائیں، ان کا وصال ہو جائے، تو بیٹوں پہ یہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اب یہ کہنے کو تو معمولی سی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کریں، جن کی اولادیں یورپ میں ہیں الا ماشاء اللہ ان کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب غسل کیسے دینا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ اب نماز جنازہ میں شرکت بھی کرتے ہیں اور بعض تو اپنے دوست احباب کے استقبال میں مصروف رہتے ہیں اور پیچھے سے نماز جنازہ ہو جاتا ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق پر اس کو مقدم کیا ہے الصلاۃ علیہما کہ والدین کے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استغفار لہما، جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو اپنے والدین کی زندگی بھر تم نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو بار بار پوری زندگی میں استغفار کرتے رہنا ہے، اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا ہے۔ جب بھی تم نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے تو اپنی دعا میں اپنے والدین کو بھی ساتھ شامل رکھنا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کرنا ہے، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اب بیٹا جب یہ دعا کرتا رہتا ہے اس کو رب ذوالجلال 2 فائدے دیتا ہے۔ پہلا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کے والدین کو رب ذوالجلال جنت عطا فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس وقت قیامت کے دن فرما بردار بچوں کی، فرما بردار اولاد کی لسٹ تیار ہوگی، اس لسٹ میں اس اولاد کا نام بھی آ جائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اپنے والدین کی طرف سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال جل جلالہ قیامت والے دن ان کو نیک لوگوں کی لسٹ میں شمار فرما دے گا۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین کا اس دنیا سے وصال ہو جائے، والدین اس دنیا سے چلے جائیں، والدہ ہو یا والد ہو یا دونوں ہو، محبوب آقا فرماتے ہیں کہ تیسرا حق ان کا باقی یہ رہتا ہے کہ وہ اکرام صدیقہما، اپنے والدین کے دوستوں کی عزت و تکریم کریں، اپنی والدہ کی سہیلیوں کی عزت و تکریم کریں۔ جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے اپنے باپ کے دوستوں کو عزت دیتا تھا، اپنی والدہ کے ہوتے ہوئے اپنی والدہ کی سہیلیوں کو عزت دیتا تھا، اب فرمایا کہ تمہارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا حق یہ باقی ہے کہ ان کے جو والدین، تمہارے والدین کے جو دوست ہیں، تمہاری والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، تم نے ان کو اس طرح عزت دینی ہے جس طرح تم اپنے باپ اور اپنی والدہ کے ہوتے ہوئے عزت دیتے تھے۔ فرمایا کہ تم اب اپنے والدین تو اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اب وہ چلے گئے ہیں، قبر میں ہیں، تم زندہ ہو، تم اپنے والدین کے دوستوں کو جو عزت دے رہے ہو اس کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ رب العرش بھی راضی ہوگا اور ماہ مدینہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرے کہنے پر اب بھی اپنے والدین کے دوستوں کو عزت دے رہا ہے، اور تمہارے والدین کو رب ذوالجلال قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تیسرا حق جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکرام صدیقہما،
تم نے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں ہے، والدین کے دوستوں کو عزت دینی ہے۔ جس طرح تم دنیا میں اپنے والدین کے دوستوں کو عزت دیتے تھے، اسی طرح تم نے اب بھی اپنے والدین کے دوستوں کو عزت دینی ہے، ان کو بولنا نہیں ہے، ان سے رشتہ توڑنا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال تمہارے والدین کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں تو چوتھا حق ان کا باقی جو رہتا ہے وہ یہ ہے انفاذ عہدہما، فرمایا کہ تمہارے والدین نے جو کسی سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ انہوں نے کسی پلاٹ کا کیا تھا، کسی کے لین دین کا کیا تھا، کسی کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا تھا، کسی سے رشتہ لینے کا وعدہ کیا تھا، کسی کو رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا، فرمایا کہ تم اپنے والدین کے وفات کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو وعدہ میرے باپ نے کیا تھا، یہ وعدہ تو میری والدہ نے کیا تھا، یہ وعدہ تو میری امی نے کیا تھا، اب وہ چلے گئے ہیں، اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، تمہارے والدین کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ جب ان کا وصال ہو جائے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے اور ان کے اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب جس وقت تمہیں شریعت نے وراثت میں حقدار بنایا ہے تو وعدہ جس طرح تمہارے والدین نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے کیا تھا، کسی دوست سے کیا تھا، فرمایا تمہارے اوپر یہ حق باقی ہے کہ تم اپنے والدین کے اس عہد کو بھی پورا فرماؤ۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلۃ الرحم، فرمایا کہ جس وقت تمہارے والدین کے ہوتے ہوئے تمہارے ابو کے جو بھائی ہیں، تمہارے چچا، ان سے جو رشتہ تھا اس کو تو تازہ رکھنا ہے، اس کو نبھانا ہے، جس طرح تم اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے چچوں کو عزت دیتے تھے، اپنی پھوپھیوں کو عزت دیتے تھے، فرمایا کہ تمہاری جو پھوپھیاں ہیں تمہارے باپ کے بعد تم نے ان کو ویسا رشتہ نبھانا ہے، ویسا ہی رشتہ رکھنا ہے جیسے تم اپنے باپ کے ہوتے ہوئے ان سے نبھاتے تھے۔ اب تمہاری والدہ کی جو خالو یا ماموں ہے ان کو تم نے ویسا رشتہ رکھنا ہے جیسے تم اپنی والدہ کے ہوتے ہوئے رکھتے تھے۔ تو میرے محبوب آقا ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 5 قسم کے حقوق ایسے ہیں کہ والدین اس دنیا سے چلے بھی جائیں مگر وہ حق باقی رہتے ہیں جو اولاد نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ شریعت کا ہمیں حکم ملا ہے اور یہ اسلام ہے، اور اس میں کتنا حسین پیغام ہے، کتنا اس میں حسن ہے کہ جس وقت انسان بندہ مومن شریعت کی بات مانتے ہوئے اپنے والدین کے وصال کے بعد اپنے ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی زندگی کو حسین بنا دیتا ہے اور پھولوں سے بھی زیادہ معطر اور نرم و ملائم بنا دیتا ہے۔ زندگی کی جتنی تلخیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت وہ مٹا دیتا ہے اور ایک نیا نکھار عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا ہمارے اوپر